خواصہ وقفے سے پہلے فیصل سبز واری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ رضا حیدر صاحب کی جو انتقال یا شہادت ہوئی ہے کراچی میں، انہوں نے کہا کہ ان سے شہادت سے پہلے ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور دھمکیوں کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اے این پی کے وہاں کے صدر جو ہیں سندھ کے یا کراچی کے، ان کی طرف سے یہ دھمکیاں ملی تھی، اور جس کی وجہ سے ہمارا یہ خیال ہے کہ اے این پی اس میں یا ان کے کچھ لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات کی جائے اور تحقیقات کے بعد جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حاجی عدیل صاحب، یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پختون ظاہر ہے آپ کا کہہ رہے ہیں اے این پی اور پختون انوالو نہیں ہیں، اور یہ ایک کشیدگی کی طرف جا رہی ہے ساری صورتحال وہاں کراچی میں، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیسے ہم نکلیں گے ساری؟ انہوں نے کہا جی کل ہمارے کونسلر مارا گیا ہے، کل ہی تو ہمارا ایک سابقہ صدر ہے وارڈ کا، اس کو قتل کیا، اور 6 ساتھی اور ہمارے قتل ہوئے ہیں۔ یہ مسلسل اگر 10-15 دن کے آپ قتل جتنے لوگ ہیں دیکھیں ان میں لوگ کون ہیں؟ میں محمد ایجنسی کے 3 لوگ جو پراپرٹی ڈیلر تھے اور ایک بیچارہ مزدور تھا، ان کو جا کے ان کی جگہ پہ جا کے مارا گیا، جن کا کوئی تعلق نہیں تھا عوامی نیشنل پارٹی سے۔ دیکھیں فاروق ستار صاحب کو اگر پریس کانفرنس نہ کرتی ہو، جو پریس کانفرنس جو میں نے سنی ہے ان کے الفاظ، تو ہم بھی نہیں جواب میں پریس کانفرنس کرتے، جب انہوں نے تو ہمیں کہا یہ دہشت گرد ہیں، تو پھر ہم کیا کہتے کہ نہیں جی ہم نہیں، ہم ہیں۔ دیکھیں بات سیدھی سادی ہے، تحقیقات ہونی چاہیے، ہر قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو بھی خون زمین پہ گرا وہ میرے لیے قیمتی ہے، چاہے وہ ایم پی اے کا ہے کہ کونسلر کا ہے کہ یہ نائب صدر کا ہے کہ ایک چھاپی فروش کا ہے یا ایک زمین کے پراپرٹی ڈیلر کا ہے یا ایک مزدور کا ہے، میرے لیے وہ سب خون بڑے قیمتی ہیں، سب کا حساب ہونا چاہیے، سب کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی کراچی میں، ڈی ویپنائز نہ کیجیے گا کراچی کو 20-25 سال پرانی صورتحال میں لائیے، اور جتنا بھی مافیا ہے، غریب مافیا ہے کہ پوش مافیا ہے، اس کو ختم نہ کریں گے، اور جتنے بھی خیر ملکی ان کو ریگولائز کریں، ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھیں، چاہے مسلمان تو سبھی ہیں، لیکن سوال یہ پشتو بولنے والے بھی ہوں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک تو بات یہ ہے، میرا خیال ہے کیونکہ ہم آئے ہیں خیبر پختونخوا کے، یہ بتائیے وفاق جو ہے وہ سیلاب کے سلسلے میں خیبر پختونخوا کی مدد دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 30 یا 40 سال یعنی میں بڑا سیلاب نہیں تھا، یہ 80 سال بعد ہوا ہے۔ جو سب سے بڑا سیلاب آیا ہے وہ 1929 میں آیا تھا، جس کے لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ سیلاب اگر آئے گا تو پھر یہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ شکر ہے کہ آج کالا باغ ڈیم نہیں ہے، ورنہ یہ میں نے نقشہ بنایا کہ تمام دریا جو آتے ہیں یہ اٹک سے ہو کے کالا باغ کے پاس ہوتے ہیں، اگر یہ ڈیم بنائے جاتے تو آج تو ہم 8-8 فٹ 10-10 فٹ ڈوبے ہوئے تھے، پھر تو ہم 20 فٹ ڈوبتے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ 80 سال بعد اس نے ریکارڈ توڑا ہے اپنے پچھلے سیلاب کا۔ تو ایک تو اتنی بڑی اطلاع کسی نے ہمیں نہیں دی تھی، جتنی آپ کی محکمہ موسمیات کے مختلف ادارے یہ کہا تھا جی مونسون کی، آپ کے ٹی وی چینلز پہ آتا تھا کہ بارشیں ہوں گی، تیز بارشیں ہوں گی، اور جتنا پچھلے سال بھی سیلاب آیا تھا اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا۔ وفاقی حکومت آپ سے کوآپریٹ کر رہی ہے؟ تو ایک تو یہ کہ وہ تمام ایجنسی ہیں جو وفاقی حکومت کی یقیناً ہیں، ابھی 18ویں ترمیم پر عمل نہیں ہوا ہے تو انہوں نے غلط انفارمیشن دی۔ ایک یہ دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی بات کہ ہم پہ تو اچانک ہوا یہ، میرے پورے صوبے میں میرے پاس ایک رشین ٹائپ پرانا ہیلی کاپٹر ہے جو گورنر اور وزیر اعلیٰ، اور ایک اور چھوٹا ہیلی کاپٹر ہے جس میں 6 آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے پاس کوئی بنگلہ دیش والی بات ہے، جب بنگلہ دیش میں سیلاب آتا تھا تو وہاں ایک ہیلی کاپٹر ہوتا تھا جس میں گورنر گھما کرتا تھا۔ ہم نے فوراً مطالبہ کیا ہے کہ یہ لاکھوں آدمیوں کا مسئلہ ہے، یہ چند 28,000 5 دن میں ہماری آرمی نے اور دوسری ایجنسیوں نے کام کر کے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، باقی وہ لاکھوں آدمی آج بھی اپنے اپنے ان جگہوں پہ پڑے ہیں، نہ در ہے نہ حالات خراب ہیں اور روٹی ہے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا اب ہم اگر ان کو کھانا بھی پہنچاتے ہیں نا تو ہمیں ہیلی کاپٹر چاہیے، اور اگر ہم ان کو وہاں سے اٹھا کے کسی سیف جگہ پہ لے جانا چاہیے۔ دیکھیں پہلا آرٹ جو ہوتا ہے وہ ریسکیو ہے، پھر اس کے بعد ریلیف ہے، اور پھر اس کے بعد آئے گا اور ریہیبلیٹیشن ہے۔ ریہیبلیٹیشن تو ایک بہت بڑا مسئلہ، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ جب یہ طوفان آ گیا ہے نا تو پاکستان کی تمام حکومتیں اپنے سارے وسائل اس میں لگا دیتے کہ بھائی جتنے بھی ہیلی کاپٹر ہیں ان لوگوں کو تو نکالو،
آج ہمارے ہاں ہم نے ٹوریزم کو ڈیولپ کیا دوبارہ، کالام وغیرہ میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ناران میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پاکستان کی ساری حکومتوں نے چاہے وفاق ہے یا صوبے کی حکومتیں ہیں، ہمیں وہ سپورٹ نہیں ملی جو ہمیں ملی چاہیے۔ اچھا ایک میں آپ کو فیصل سبزواری صاحب کو دوبارہ آپ کے ساتھ میں شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ کیونکہ فون پہ ہیں دوبارہ پختونخوا کے مسئلے کو، یہ امپورٹنٹ ہے، ایک آدمی سے پوری قوم ایک تباہ ہو گئی ہے، پورا ایک علاقہ تباہ ہو گیا ہے، پورا ایک صوبہ ختم ہو گیا، ہم 50-60 سال پیچھے نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کراچی کے حالات بھی بڑے خراب ہیں وہاں پہ، پروگرام کرے طوفان مچا ہوا ہے کشیدگی ہے کراچی میں، وہاں لوگ مر رہے ہیں، پھر آپ تم کے ایک گھنٹہ پوچھے۔ دوسری بات یہ ہے ایک تو اطلاع نہیں تھی، پھر وسائل ہمیں نہیں ملے۔ دکھ کی بات ہے کہ جو مظفر آباد میں اور آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو پاکستان کے تمام لوگ انڈسٹریسٹ، کارخانے دار، ایجنسیوں والے، بینکوں والے، میں بینکوں، آپ کراچی کا مسئلہ اتنا اہم نہیں جتنا مسئلہ یہ ہے میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کورنگی میں تو میں مانتا ہوں وہ، لیکن روزانہ میرے پچھلے دن 6 آدمی میرے مرے ہیں، روز کوئی نہ کوئی مرتا، ہم کہتے ہیں تاکید کریں، وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ نہ ڈی ویپنائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دونوں دیکھیں دونوں طرف سے مر رہے ہیں۔ کراچی شہر بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ نہیں بات بتاؤں، آج میری وزیر داخلہ سے بات ہوئی ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے، افریقہ سے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور کراچی ایئرپورٹ کو اترتے ہیں، پھر ایک خاص مقام میں ان کو اسلحہ دیا جاتا ہے، وہ ٹارگٹ کلنگ کر کے چند گھنٹوں کی جو بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلان جگہ ہو، اور ٹارگٹ کلنگ کرنے کے بعد 2 گھنٹے بعد دوسری فلائٹ بیٹھ کے ملک سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جی فیصل صاحب آپ نے ہائی صاحب کی بات سنی ہوگی، فیصل صاحب آپ نے ہائی صاحب کی بات سنی ہوگی، کہتے ہیں کہ افریقہ سے لوگوں کو بلوایا جاتا ہے اور وہ کراچی میں ایک مخصوص جگہ پہ جاتے ہیں، اسلحہ لیتے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کی عمر اور تجربے کے باوجود ان کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دوں گا، کیونکہ جس ماحول میں جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ کے ناظرین کو خوب اندازہ ہو رہا ہے کہ کہاں بردباری ہے اور کہاں سنجیدگی ہے۔ عمران سیریز پڑھ کے اگر کوئی ہمارے زخموں پہ مزید نمک ڈالنے کی کوشش کرے تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا۔ اس بات کو آج وزیر داخلہ نے تسلیم کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں پچھلے 6 ماہ میں کتنے لوگ چند 2 دن کے اندر آئے اور واپس گئے۔ آج وزیر داخلہ نے ایڈمٹ کیا ہے ہماری کمیٹی کی میٹنگ میں انٹیریئر کی، ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ہماری رپورٹ ہے، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں یہ میرے پاس بھی رپورٹ ہے۔ جی فیصل صاحب دیکھیں میں ان کی بات پہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن میں اپنی رپورٹیں آپ کو بالکل بتا سکتا ہوں، جس کو ISI، MI اور IB تینوں نے رینجرز اور پولیس کے ساتھ کیا ہے۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں، خاص کر کنواری کالونی اور رئیس امروی کالونی پہ کہا گیا کہ مسٹیریس پیپل آن دا ہل کی موجودگی ہے۔ یہ وہی علاقے ہیں جہاں شہید رضا حیدر نے جہاں سے آبادیوں پر فائرنگ کے واقعات کو سندھ اسمبلی میں اٹھا کر اپنے ووکل اور اپنے جینوئن پبلک ریپرزینٹیٹو ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پچھلے 2.5-3 سال سے ہم اس شہر میں نام نہاد مذہبی انتہا پسندوں کی دہشت گردی کے عزائم کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ کون اس کو پولیٹیسائز کرتا رہا؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گورنر سندھ نے پولیٹیکل ول سے، پولیٹیکل کنسنسس سے اینٹی انکروچمنٹ آرڈیننس کا نفاذ کیا اور ڈرائیو شروع کروائی۔ اچھا فیصل صاحب یہ آپ کا وہ عمل ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ شہر کے باہر کریں، سینٹرل پہ کراچی شہر کے اندر انکروچمنٹ جو بھی ہے وہ چھوڑ دو، جھونپڑیاں ہٹا دو، لیکن جو محل بنے ہیں، شادی گھر بنے ہوئے ہیں، ہوٹل بنے ہوئے ہیں، پلازے بنے ہوئے ہیں، مجھے گورنر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے وکاس کے راستوں پر 40 سال سے 20 سال سے پلازے بنے ہوئے، ہم نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ جی فیصل ایک تو آپ کا جو 2 اعتراضات مسلسل MQM کی طرف سے آ رہے ہیں، ایک تو ANP کے بارے میں، دوسرے جماعت اسلامی کے بارے میں۔ جماعت اسلامی کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ فیصل صاحب آپ کے اوپر ایک الزام یہ لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ کراچی میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو باہر سے آئے ہیں آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ ان کا تعلق اسلامی گروپوں کے ساتھ ہے اور یہ حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کراچی میں۔ تو یہ جو حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو گروپس جن کی طرف نمائندگی یا نشاندہی MQM کر رہی ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے؟ بات یہ ہے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آج کا دن کم از کم جو ایک اس انداز کی گفتگو نہ ہو، لیکن یہ کہ کراچی کے اندر جو دہشت گرد ہیں ان کو تو قوم نے ٹیلی ویژن پر لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھا ہے۔
दुकानें जलाते हुए देखा है। टीवी चैनल। अब उनकी पहचान तो कोई मुश्किल नहीं है ना, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा। 20 साल के अंदर 25,000 आदमी मारे गए हैं, एक आदमी का भी कहीं कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। अगर केसेस बने हैं तो उन केसेस को एनआरओ के जरिए से खत्म करवाने की कोशिश की गई है, और उसके साथ एक पूरी तारीख है। मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि आज मैं फिर इसी दास्तान को दोहराऊं, मैं ये कहूंगा कि आप कानून की हुक्मरानी करें और आजाद अदलिया के जरिए से हर कातिल, वो कोई भी है, किसी ने भी किया है, उसको कटहरे के अंदर ले आए, पता चल जाए किसने किया है, कौन कहां पे। हमने तो वहां से लाशें